الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فتح کی 3 ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ اگلے پچھلے تمام باتوں سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمت کی آپ پر تکمیل کرے، سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم، وحی کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تیاری کی اور مکے کی جانب سفر کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ وجود میں آیا۔ مکے کے لوگوں نے اب تسلیم کر لیا کہ اب یہ مدینے میں جو لوگ مکہ سے گئے ہیں یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اب مدینے والوں کی اپنی ایک حکومت ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، دین ہے، زندگی کا نظام ہے۔ لہٰذا اب برابری کے لیول پر یہ معاہدہ ہوا ہے دو حکومتوں کے درمیان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ سارے واقعات گزشتہ پروگرام میں آپ سن چکے ہیں، یہ جب عمرہ تو نہیں ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائے۔ مختصر سورہ ہے لیکن دیکھیے کیسی کیسی باتیں ہیں۔ میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو اس میں ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کم الفاظ ہیں لیکن ان کی تشریح احادیث سیر کی دوسری کتابوں میں مل جائے گی، اور اللہ کے وہ احکامات ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا حکم خواب کی شکل میں آیا کہ خواب عمرہ کریں، چل پڑے۔ قرآن کا ایک حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہی تو ہے سیرت قرآن میں۔ خواب جب دکھا، حالانکہ جب خواب دکھا قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے نبی کو خواب دکھایا۔ کوئی آیت پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے نہیں ملے گی۔ البتہ جب بغیر عمرہ کیے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی۔ پہلے تو خوشخبری دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک قریبی فتح عطا کی، کھلی فتح عطا کی ہے۔ اور اس سورہ میں آگے چل کر آخری رکوع میں فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یعنی قرآن جسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وحی کے ذریعوں اور طریقوں کے ذریعے اللہ کا پیغام آیا کرتا تھا۔ چلیے آئیے دیکھیں۔ پہلے تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ آپ کی تمام اگلی پچھلی باتوں سے درگزر فرمائے، اور یہ کہ آپ کی نعمت کی آپ پر تکمیل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ پھر بتا دیا کہ یہ جو نصرت بخشی ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، ینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اور اس موقع پر حالانکہ اپنے مرکز سے 450 کلومیٹر دور ہیں، ہتھیار کی کمی ہے، اناج غلے کی کمی ہے، اور اگر جنگ کا معرکہ پیش آ جاتا تو خالی جانے والوں کو سوچ سوچ کر ہیبت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرمایا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین،
آپ کے ساتھ جانے والوں کے تمام ایمان والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی تھی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. ایک ایمان تو وہ ہے جو زبان سے ایک بار کلمہ کے ذریعے شہادت دے کر اقرار کر لیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ایک ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا. ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے. بڑھتی ہے تو اللہ کا قرب اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے. گھٹتی ہے تو پھر سمجھیے کہ انسان اللہ کے راستے سے دور برائیوں کے راستے پر چل پڑتا. کہ ایمان نیکیاں زیادہ کرتے جائیں ایمان بڑھ جائے گا، گناہ زیادہ کرتے جائیں ایمان گھٹ جائے گا. لیکن یہ جو اقرار ہوتا ہے یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. جب اقرار کر لیا کر لیا. اب اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کریں گے، مسلمان ہے، گنہگار مسلمان، ایمان والا ہے. اب رہی بات یہ جو دو صفات ہیں دو قسم کی، ایک فسق اور دوسرے نفاق، یہ تو حال دلوں کا اللہ جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں زبان دراز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کا لِيَزْدَادُ ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان میں مزید ایمان میں اور اضافہ کرے. اور کائنات میں اللہ کی فوجیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے. اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کی چھوٹی موٹی گناہیاں کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اللہ یکفر عنہم سیئاتہم، چھوٹے موٹے گناہوں کو درگزر فرمائے. اس کے برخلاف یعذب المنافقین والمنافقات، اب ایک منافقین کا ایک ٹولہ ایسا ہے جو ابھی کم نہیں ہوا ہے، باوجود یہ کہ فتوحات مل رہی ہیں مسلمانوں کو. لیکن اور لگتا ہے کہ اس بار اس عمرہ کے سفر میں منافق کوئی نہیں آیا. 300 کی ٹولی تھی جنگ احد کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 300 لوٹ گئے تھے. اس بار کوئی نہیں آیا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں اور برائیوں کے پھیر میں آ گئے ہیں، انہی کو دوزخ کا ایندھن بنائے گا جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنایا ہے تاکہ لوگ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول پر ایمان لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اچھی طریقے سے جان لیجئے. ان گروہوں کے چکروں میں نہ آئیں جو حضرت عمر کا نام لے کر صرف یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی ہے. چلیے مان لیتے ہیں آپ کے لیے قرآن کافی. کیا آپ نے حضرت عمر کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قریب سے مطالعہ کیا ہے، اتنا سیکھا ہے، اور ایمان ویسا ہی دلوں میں پیوست ہوا ہے؟ بعض چیزوں کے بارے میں حضرت عمر کا مقام کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بار حج کے موقع پر جب آپ گئے تو حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر اور تیرے میں کوئی خاصیت نہیں ہے، نہ تقدیریں بدل سکتا ہے، نہ تجھ سے کوئی کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن میں تیرا احترام اس لیے کرتا ہوں، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ ایک پتھر کو چوم رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی نے چوما تھا. ایک اور حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام باقاعدہ رمل کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں رمل میں دونوں مونڈوں کو شروع کے 3 جملہ کعبۃ اللہ کے 7 چکر مارتے ہیں، طواف جسے کہتے ہیں. ان میں 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، شانوں کو، مونڈوں کو اچھال کر چلتے ہیں تاکہ لوگوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں.
اب تو پورے عرب میں اسلام چھایا ہوا ہے. نبی حضرت عمر نے فرمایا کہ گو کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر جب لوگ عربوں میں یہ خیال ہو گیا تھا، ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ یعنی عمرۃ القضاء کے لیے جائیں گے، تو عربوں میں ایک بات پھیل گئی تھی، ارے مدینہ جانے کے بعد میں ہمارے مکے کے لوگوں پر بیماریوں نے غلبہ کر لیا، بڑے کمزور ہو گئے. تو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، کمزور نہیں ہوئے ہیں، آپ نے رمل کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اب ضرورت کو گو کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اس روایت کو، میں بھی کروں گا. تو تم کس بنیاد پر حضرت عمر کا نام لے کر دعویٰ کرتے ہو؟ سیرت کے قریب جو رہے ہیں ان کے بیٹے سنتوں کو دانت پہ پکڑتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر سنتوں کی پیروی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا. کیا تمہاری اولاد کا بھی یہی حال ہے؟ تو پھر نہیں تو ہم تمہیں منکرین حدیث کہیں گے، تمہیں اہل قرآن نہیں کہیں گے، تاکہ لوگ ایمان لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول کا ساتھ دو، ان کی تعظیم و توقیر کرو. قرآن مجید کے تعلیمات کو میں سلسلہ وار رکھتا ہوں، اور بڑی کبھی میں نے کوشش کی ہے حتی المقدور کہ میں شدت اختیار نہ کروں، لیکن اب چونکہ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے نبی کا ساتھ دو، آپ کی توقیر کرو، تعظیم کرو، تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آئیں. مردوں سے میں کہہ رہا ہوں، عورتوں کے ضمن میں حکم آ چکا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ عورتیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک پلو لٹکا لیا کریں، اور یہ پلو گھونگھٹ کہلاتا ہے جو چہرہ چھپاتا ہے. مردوں سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے چہروں کو داڑھی سے مزین کریں، یہ مردوں کی پہچان ہے. عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی، یہ مردوں کا پردہ ہے. اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے. نہیں، مردانگی ہے یہ، صرف مردوں پر اللہ نے، اور مردوں کے جسم کے اندر ایسی صفت رکھی ہے کہ انہی کو ہوتی ہے داڑھی. ریئر کیسز میں، ایکسیپشنل کیسز میں بعض مردوں کو نہیں ہوتی، بعض عورتوں کو مونچھیں آ جاتی ہیں، وہ داڑھی کے کچھ بال آ جاتے ہیں، لیکن ریئر کیسز کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. مجموعی طور پر کیا ہے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا. اب رہی بات اس کی مقدار کا تعلق میں ایمانیات اور عمل سے سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ جوش میں آ کر اتنی بڑی تو چھوڑ لیتے ہیں، لیکن اپنی پرانی زندگی کے ان برے اعمال کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے اور اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں. لوگ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کہتے دیکھیں صاحب بڑے اللہ والے بنے. پھر داڑھی بڑی ہونا اللہ والا بننا کی کوئی شرط نہیں ہے. داڑھی ہر مذہب کے، ہر عقیدے کے ماننے والوں نے اپنے زمانے میں رکھی، اور یہ اس 14ویں صدی کے بعد سے سلسلہ 20ویں صدی سے شروع ہو چکا ہے. سارے گوروں نے ایک نیا رویہ اپنایا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کا ہم شکل بنا لیا ہے. ورنہ اس سے پہلے بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، غیر مسلم جو مذہبی لوگ ہوتے تھے، عام آدمیوں سے ہٹ کے بات کر، وہ تو ان کی تو یہ بڑی جٹھا داری داڑیاں ہوتی تھی، اور تقریباً ہر عمر رسیدہ آدمی برابر، یہ اس کی معتبری کی نشانی سمجھی جاتی تھی، وقار، بردباری سمجھی. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت گرو نانک کے ماننے والے ہم غیر مسلم کے مذہبی رہنماؤں کا نام احترام سے لیں، ہمیں حکم ہے. ہم لاپرواہی برتیں گے تو پھر وہ ہمارے نبی کا نام بدتمیزی سے لیں گے. میں نے بہت سارے سکھوں سے بات چیت کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، ساتھ بھی کام کیا ہے. وہ جب بھی کہتے ہیں حضرت محمد صاحب کہتے ہیں، جب ہمارے نبی کا نام وہ احترام سے لے رہے ہیں تو ہم کیسے لے لیں گے؟ ہم نے ان کے ماننے والوں کو دیکھا کہ وہ داڑیاں چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ اتنے معاملے میں اپنے بالوں کو بڑھانے، سر کے بال اور داڑیوں کو چھوڑنے میں اتنے متشدد ہیں کہ یورپ جاتے ہیں تو اپنی بات منوا لیتے ہیں، بلکہ مختلف مقامات پہ جب فوجوں میں جاتے ہیں تو فوج میں اپنی چلاتے ہیں. وہ انڈین فوج کے اندر آپ دیکھیے بالوں کو انتہائی چھوٹا کر دیا جاتا ہے.
سردار جی اپنی داڑھی کے ساتھ اپنے پگڑی کے ساتھ برابر رہیں گے. یورپ میں جاتے ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ اور کوئی شرط نہیں, ان کی اپنی داڑھی اپنی پگڑی ہے, وہ ہاتھ میں کرپان ہے. تو جب ایک بڑی مشکل سے چند کروڑ ہیں یہ, اور ہم مسلمان 150-60 کروڑ ہیں, ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دنیا بھر میں ہر جگہ منا سکتے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ماننے کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ ایک احترام ہے, اور یہ احترام اس نوعیت سے کا ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہماری داڑھی سائز کتنا بھی ہو اس کی ایک خاص شکل ہوگی, چہرہ بنایا جائے گا, حلق کے نیچے کا یہ حصہ صاف کیا جائے گا. آج بہت سارے یہودی دینداروں کو آپ دیکھیے, ان کی داڑیاں بھری ہوئی رہتی ہیں, کوئی شکل نہیں ہے ان کی, انتہائی خوفناک نظر آتے ہیں. اور ہمارے بعض آج کل کے دیندار جو ہر بات میں بدعت تلاش کرتے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. دور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان صاحب نہیں بلکہ کوئی ڈاکو منگل سنگھ چلے آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی انتہائی پریزنٹیبل کنڈیشن کے اندر دنیا والوں کے سامنے آتے تھے, اور آج کے ایک مسلمان کو بھی ایسے. کم از کم اپنی گھر کی عورتوں پر تو رحم کرو یار, دن رات ان کے ساتھ رہتے ہو, جب وہ رات میں تمہارے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اتنی بھیانک صورت بنا کے آتے ہو. آدمی کو ہمیشہ پریزنٹیبل ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں سامنے آئے کہ لوگ دیکھ کر خواہش ظاہر کریں کہ ہاں اس شخص کی ہمیں نقل کرنی چاہیے, اس کی کاپی کرنی چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ جو لوگوں نے آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے, انہوں نے دراصل اللہ سے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. اب دیکھیے کیفیت کیا ہو گئی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابی ہاتھ رکھ کے بیعت کریں. اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ان بندوں کا ہاتھ کن کن کے درمیان ہے؟ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے درمیان ہے. کیا مقام و مرتبہ ہو گیا. اسی لیے ہم صحابہ کرام کو احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, ان کی شخصی زندگیوں پر ڈیبیٹ بحث نہیں کرتے, اس سے کہ وہ شخصی زندگی میں وہ ہماری طرح عام انسان. ہم ان کے دینی معاملات کو دیکھتے ہیں. دین کے معاملے میں کسی صحابی نے کوئی غلط بات ہم تک نہیں پہنچائی. البتہ ان صحابیوں سے سن کر بعد میں آنے والے لوگوں نے کچھ شیطانیاں کی ہیں, اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں. لیکن اصحاب کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمارے ذہن نشین ہے, الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں. اقتدیت و اہتدیت, اقتدیتم اہتدیت, جس کسی کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے, ہدایت پالو گے. اب ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ سارے دین سے پلٹ گئے. چلیے مان لیتے ہیں. میں بہت ساری باتیں ایسے بحث کرنے والوں کی فار دا سیک آف آرگیومنٹ, بحث کو سمجھانے کے لیے مان لیتا ہوں. چلیے مان لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل کا حال معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ آ کے کیسے بیعت کریں. اللہ کبھی نہیں معلوم, اور اللہ اٹھا کے دھڑا دھڑ سرٹیفکیٹ دیتے جا رہا. اتنا مقام بڑھا دیا کہ صحابہ کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اب یہ ہم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیک, آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. نہیں, اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یہ پلورل فارم ہے. اندازہ لگائیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور ادھر جو منافقین مدینے میں رہ گئے تھے, ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے جھوٹے بہانے کیے گھر کے ماحول سے. اب آ کر رسول اللہ سب سے معذرت کریں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَرَبِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا أَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. یہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال, ہمارے کاروبار اور بال بچوں نے ہم کو مشغول رکھا, اور آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں.
اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کریں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو ان سے آپ ان کو یہ مت بتائیے تم سچے ہو یا غلط ہو، صرف اتنا کہہ دیجیے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، صرف اتنا کہہ دیجیے اللہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرنا چاہے کون روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے اس کو کسی حالت میں کوئی. اور تم نے کیا سمجھا تھا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، اپنے دلوں میں یہ خیال تصور گمان کر لیا کہ اب یہ جا رہے ہیں مکہ، وہاں کے لوگ اور ان کے اطراف کے قبائل گھیر لیں گے، یہ 1400 ہیں، ہتھیار ان کے ساتھ نہیں ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، اب یہ واپس لوٹ کر نہیں آئے، نہ رسول آئیں گے نہ ایمان والے. کیا سمجھے تم؟ وَذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بھا گیا، تم نے سوچ لیا تو ایسی ہوگا، اور تم نے جو سوچا خیال سوچا تمہارے دلوں کو جو بھلا لگا تم نے بڑا برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم بڑے سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تو واپس جا رہے ہیں، واپسی میں سورہ اترا نازل ہو رہا ہے. اب آئندہ جنگوں کے لیے جب جائیں گے تو ہم آپ کو فتح و نصرت سے دوچار کریں گے اور بے تحاشا مال دیں گے. جب آپ آئندہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگیں تو یہ پیچھے چھوٹنے والے آپ سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، ہم کو بھی کچھ اس میں حصہ ملے گا. تو آپ کہہ دیجئے ان سے صاف سے لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکے. کذالک قال اللہ من قبل، اللہ نے تمہارے بارے میں ہمیں بتا دیا. وہ جواب میں کہیں گے قالوا بل تحسدوننا، وہ کہیں گے تم ہم سے حسد کر رہے ہو، ورنہ اللہ نے ہمارے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کی بات کو کہ اللہ کی طرف سے نبی ان کے دلوں کے معاملات کو پبلک میں عوام میں کھول رہا ہے. البتہ ہم تمہیں ایسے وقت پہ بلائیں گے جب بڑے طاقتور لوگوں سے ملاقات جنگ ہوگی. ایسے موقع پر اگر تم نے آ کر اپنی بہادری کا اور اطاعت کا ثبوت دیا تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے ایمان کو خالص سمجھا جائے گا. ورنہ اس سے پہلے بھی تم دھوکے بازی سے کام کر چکے ہو، دے چکے ہو اہل ایمان کو، وعدہ خلافیاں کر چکے ہو، اور اس بار کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اندھا لنگڑا مریض جہاد کے لیے نہ آئے، لڑائی میں حصہ نہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اپنے گھروں میں عبادات وغیرہ کرتے رہیں، احکامات الہی پر چلتے رہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو منہ پھیرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ، دیکھیے صحابہ اکرام نے جو بیعت کی اس کا ذکر دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا اسے معلوم تھا. فانزل اللہ السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. واصابہم فتحا قریبا، اور یہ قریب کی فتح بخش دی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ فتح ہے کہ جس میں مال وغیرہ کچھ نہیں ملا، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو رشتہ دار عزیزہ قریب تمہارے میں چھوٹ گئے تھے، اب ان سے تمہاری ایک قسم کی صلح ہو گئی ہے، آنا جانا ہوگا، بات چیت ہوگی، ملاقاتیں ہوگی، اسلام کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کیا پتہ ان کے دلوں کو اللہ پلٹ دے. تم تبلیغ صحیح ڈھنگ سے کرو گے تو اسلامی نظام قائم کر لو، اسلامی نظام کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ ایمان قبول کر لیں. اب رہی بات مال غنیمت کی، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ بے تحاشا. اب دیکھیے قرآن کی اس آیت کو جوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور چٹان آتی ہے، کدال سے ضرب لگاتے ہیں، روشنیاں نکلی، دوسری ضرب روشنیاں نکلی، تیسری ضرب روشنیاں نکلی.
حضرت سلمان فارسی کے پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ پہلی ضرب پر مجھے ایران کے محل بتائے گئے کہ یہ میری امت کے ہوں گے، دوسری پر روم کے محل بتائے گئے، تیسری پر یمن کے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد 10-12 سال کے عرصے میں یہ ساری فتوحات ہو گئیں اور خزانوں کا ایک ڈھیر آ گیا کہ ہر صحابی لکھپتی بن چکا تھا، ہر ایک کے پاس 2-2 4-4 کنیز اور غلام تھے، مال و جائیداد کی بہتات ہو گئی۔ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے، اور اصلی بات یہ ہے کہ فَعَجَّلَ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسَ عَنْكُمْ، اور کچھ لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک لے۔ وجہ کیا تھی؟ مکے میں اگر اللہ یاد دیتا کہ نہیں میرا زیارت کے لیے آئے ہو کر کے جاؤ تو باقاعدہ لڑائی کی نوبت آ جاتی، لیکن مکے میں کچھ معاملہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے کھل کر اظہار نہیں کیا تھا کہ مکے والے ظلم کریں گے، اور اگر جنگ ہو جاتی تو مسلمان انہیں بھی قتل کر دیتے، انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ کون کون مسلمان ہیں، لہٰذا اللہ نے یہ جنگ روک دی۔ اور جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ عَلَيْهَا، ابھی بہت سارا مال جس پر تو ابھی تمہارا قابو نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے گھیر کر رکھا ہے، ان قریب تمہیں یہ مال مل جائے گا۔